حضور یہ چوتھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیا اسلامی حکومت نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے احکامات پر جبراً عمل درآمد کروا سکتی ہے؟ شکریہ آپ کے سوال کا۔ تو خاکسار اس سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ شریعت اسلامیہ کا جوا اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ خود بھی کسی جبر کے بغیر قرآنی احکامات پر عمل کرے، یا پھر اگر وہ قرآنی احکامات پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو۔ پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں اس سوال کے جواب میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو والدین خود مسلمان، سچے مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو انہیں اپنے بچوں پر کسی قسم کا جبر کرنا ہی نہیں پڑتا۔ بچے خود ہی ماں باپ کی پیروی کرتے ہوئے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سارے قرآنی احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری بات میں آپ کے عزیز منصور احمد، یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ جو انسان جو مذہب اختیار کرنا چاہے اس میں اس پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر انسان آزاد ہے، مسلمان بننا چاہے مسلمان بن جائے، ہندو بننا چاہے ہندو بن جائے، عیسائی بننا چاہے عیسائی بن جائے، یہ اس کی اپنی ول، اپنی اس کی خواہش ہے، وہ جو فیصلہ کرے اپنے متعلق وہ آزاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، آج کل وہ سوشل میڈیا پر پیور ڈسکشن ایک گروپ چلتا ہے، اس کا جو چلانے والا ہے وہ ہندو تھا، آریہ سماج کا، امیت اگروال اس کا نام تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آج کل وہ مسلمان ہے تو اس کا نام امیر فیصل ہے، یعنی امیت اگروال سے وہ امیر فیصل بن گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اسلام میں تو یہی ہے نا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کوئی انسان جو دین اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جواب دہ قیامت کے دن وہ خود ہی ہوگا، دوسرے لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر ایک بندہ جھوٹا مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کی جواب دہی تو خود دے گا قیامت کے دن، دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ کسی جبر کے بغیر خود ہی قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیم کی پیروی کرے، اس پر عمل کرے۔ لیکن مذہب اختیار کرنے کے حوالہ سے کسی انسان پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے مطلب لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو، اور اس طرح کوئی اسلامی حکومت اسے جبراً نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر مجبور نہیں کر سکے گی۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے منافق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ہے کوئی، وہ کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، سب چیزیں کرے۔ کمزوریاں ہوتی ہیں، پوری طرح نہیں انسان وہ کر سکتا، تو یہ اللہ معاف کرنے والی کمی بیشی ہے، لیکن اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے۔ تو باقی کمی بیشی اللہ خود ہی دور فرما دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن منافق نہ بنے بندہ کہ جی مسلمان ہے تو کبھی نماز دے نیڑے نہیں گیا یا روزہ ہی نہیں کبھی رکھا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو خاک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جواب کافی ہے میرا۔ اگلا سوال۔ جزاک اللہ۔ حضور اگلا سوال ہے کہ پیشگوئی مسلموت کی بنیادی غرض و غایت کیا تھی؟ کیا بحیثیت مسلموت آپ نے اس غرض و غایت کو پورا کر دیا ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے میں آپ سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیشگوئی مسلموت کی غرض و غایت کے متعلق خود بانی سلسلہ احمدیہ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے اشتہار میں اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 114 اور 115 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، اور ایسا مردہ زندہ کرنا حضرت مسیح اور بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کی نسبت بائبل میں لکھا گیا ہے، جس کے ثبوت میں معترضین کو بہت سی کلام ہے، اور پھر بوصف ان سب عقلی و نقلی جرا و قضا کے یہ بھی منقول ہے کہ ایسا مردہ صرف چند منٹ کے لیے زندہ رہتا تھا اور پھر دوبارہ اپنے عزیزوں کو دور ماتم میں ڈال کر اس جہان سے رخصت ہو جاتا، جس کے دنیا میں آنے سے نہ دنیا کو کچھ فائدہ پہنچتا تھا، نہ خود اس کو آرام ملتا تھا، اور نہ اس کے عزیزوں کو کوئی سچی خوشی حاصل ہو سکتی تھی۔ سو اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا سے بھی کوئی روح دنیا میں آئی تو در حقیقت اس کا آنا نہ آنا برابر تھا، اور بفرض محال اگر ایسی روح کئی سال جسم میں باقی بھی رہتی تب بھی ایک ناقص روح کسی رذیل یا دنیا پرست کی جو احد من ناس سے ہے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ آگے حسین لکھتے ہیں مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و آسان ہو و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ یہ ہے اس کی غرض و غایت۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی واپس منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ غرض و قید کا آپ لوگوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ کیا اس کی غرض و قید ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد اسلام علیہ السلام کا ایک خواب ہے، وہ مناسب ہے کہ میں سامعین کے آگے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک روح کا ہی ذکر ہے جو واپس کیسے آتی ہے۔ تو یہ جو روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276 حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 و تذکرہ صفحہ 3 تا 4 حضور صاحب فرماتے ہیں اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں، یعنی اسی زمانہ کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی۔ یہ اشتہاری کتاب براہین احمدیہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبی کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔
آن حضرت نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آن جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا، یعنی یا کونی تک۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور یہ عاجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آن حضرت بڑے جاہ جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تاب میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں، اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی اور اس نے وہی کھا لی۔ پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت اونچی ہو گئی ہے، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی آن حضرت کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی، والحمدللہ اللہ ذالک۔ اصل میں وہ سارا اس میں آ گیا ہے کہ وہ جو مردہ تھا نا باہر پڑا ہوا، اصل میں وہی اسی کی روح واپس آئی تھی۔ کوئی ایسا امی انسان تھا جس کو مذہب کا علم نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معجزہ سے وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کے مرزا صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہی ذکی غلام ہے اصل، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی جو تو نے مجھ سے مانگا۔ جو امی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زندہ ہو جائے تو کیا وہ نشان رحمت نہیں ہوگا؟ اس سے بڑی اور رحمت کسی انسان پر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ محمدی عربی وسلم کی برکت سے معجزہ سے وہ زندہ ہو جائے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں ایک امی انسان ہوں، پیدائشی احمدی ہوں، میرے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی تھے، میں جنگل میں پیدا ہوا، کوئی مذہب کا علم نہیں ہے، وہ جیسے عام مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارا کچھ ہم بھی کرتے تھے، احمدی تھے، پیدائشی احمدی ہوں میں، لیکن مذہب کا کوئی علم نہیں۔ ہاں دنیاوی تعلیم میں نے اچھی طرح حاصل کی اور بڑی محنت سے حاصل کی، اور بھائی جو میرے بڑے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ میں، وہ تو ان پڑھ رہ گیا بیچارے، والد صاحب فوت ہو گئے، میں جب پیدا ہوا ہوں 6 مہینے کا تھا جب میرے والد محترم فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا بھی آپ نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھا، پھر صحیح پڑھا، پھر جس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ایک مثالی طالب علم رہا ہوں اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں بھی، تو لیکن مذہبی طور پر میں کہتا ہوں کہ میں امی تھا، اور پھر یہ زندہ ہوا۔ یہ میرے ایسے وہ مبارک سجدہ جو تھا نا، وہ جو دارالحمد میں وہ میں نے دعائیں پڑھی، تو وہ میری زندگی ہے۔ وہ جو عبدالغفار سجدے میں گیا تھا، وہ دعائیں پڑھنے کے بعد وہ ذکی غلام مسیح العظمہ بن گیا۔ جب میں اٹھا تھا دعائیں پڑھ کے، یہ 8-10 منٹ کا سجدہ تھا، تو میں ذکی غلام مسیح العظمہ تھا۔ تو یہ جو مردے کی بات مرزا صاحب علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ مردہ وہی تھا جو باہر پڑا ہوا تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مرزا صاحب علیہ السلام کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ وجود ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو بخشی تھی، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو یہ اس کی غرض و غایت کا مجھے امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ آگے میں کچھ چند باتیں اور آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی تو خاکسار بلائے قادیان اور جھوٹے مسلم موت کے دعویٰ کرنے والوں کا پول کھولتا پھر رہا ہوں ابھی، اور قادیانی اور لاہوری جماعتوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں میں، اور یہ الحمدللہ بھاگ چکے ہیں میرے سامنے۔ لاہوری کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی نہیں تھے، مرزا صاحب کہتے ہیں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں نے اکثر 2021 کے خطبات میں بھی کہا ہے ان کو بھی، آؤ بتائیں مجھے، یہ کوئی ختم نبوت نہیں ہے،
اور یہ تمہارے خود سخت عقائد ہیں. تم مرزا صاحب کو مانا, مرزا بشیر الدین معاون نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی کہ تم لاہوری بن کے بیٹھ گئے اور مرزا صاحب کو اس کے اپنے مقام سے ہی آپ لوگوں نے فارغ کر دیا. یہ کیا ہے, تمہاری احمدیت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاکسار کو پیش ہوئی مسلم موت کی غرض و غایت پورا ہونے یا پوری کرنے کے بعد اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پکی بات ہے. چوتھی بات یہ کہ خاکسار کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر دین اسلام اور احمدیت مغلوب رہی تو پھر مخالفین اس وقت اس قسم کے اعتراض کر سکتے ہیں. اگر میرے جانے کے بعد دین اسلام دنیا میں مغلوب رہا تو پھر وہ اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پیش ہوئی مسلم موت جو موت ذکی غلام کی صفات بیان فرمائی ہوئی ہیں, وہ تمام باتیں پوری ہونے کے بعد خاکسار اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا انشاء اللہ. میرا یقین ہے. تو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ساری وہ باتیں جو ہیں نا, وہ چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیش ہوئی نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر, اس کی وہ نشانیاں اس قسم کی ہیں کہ وہ اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم, اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا, اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے, اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ, فرزند دل بند گرامی ارجمند, مظہر الاول والآخر, مظہر الحق والعلا, کا ان اللہ نزل من السماء. تو میں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ورچوئس گاڈ الہامی الہی نظریہ. تو اس میں یہ ساری علامتیں جو اس میں نے پڑھی ہیں, وہ ساری یہ نظریہ انہی علامتوں پر اسٹیبلش ہوتا ہے, یہ بنتا ہے نظریہ. اور میں اس کو ریوائز کیا ہے. میری خواہش تو تھی اور ارادہ بھی تھا بھی اس جلسہ سالانہ UK جو ہے اس پہ یہ کتاب چھپ جائے گی, ریوائزڈ جو میری کتاب ہے, لیکن ابھی وہ تیار ہو رہی ہے کتابی شکل میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ریوائز فارم میں جو چھپے گی تو انشاءاللہ پھر دنیا اس کو پڑھے گی. تو نظریہ یہی ہے, اس میں نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن میں بہت ساری باتیں اور مزید بتائی ہیں سقراط کے متعلق کہ مثلا سقراط کو ایز اے ویسٹ میں ایز اے مفکر ڈیل کیا جاتا ہے کہ وہ فلسفی تھا. نہیں, وہ اللہ کا برگزیدہ نبی تھا ایتھنز کے شہر کے لیے. میں نے ثابت کیا ہے اور دلائل دیے ہیں, اور قرآن کریم سے دلائل دیے ہیں, ثابت کیا ہے کہ سقراط اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی تھا. یہ بہت ساری چیزیں یہ ایڈ ہوئی ہیں اس میں, لیکن نظریہ وہی ہے ورچوئس گاڈ. یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے, یہ مدر آف تھیریز ہے, یہ خاتم النظریات بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب خاتم النظریات اس کے بعد کوئی نظریہ نہیں دنیا میں آئے گا. نہیں, نظریے بنتے رہیں گے. وہ سارے نظریے قیامت تک جو آئیں گے وہ سارے اس میں جذب ہوتے رہیں گے ورچوئس گاڈ میں. یہ مدر آف تھیریز ہے. تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو دینی تھی جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی دی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں, اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ ذکی غلام ہے, اس کی قسمت میں یہ باتیں ہونی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریوائز جو آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر جو میرے مخالفین ہیں وہ بھی پڑھیں اس کو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس نظریے کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ثبوت ہے قطعی طور پر مرزا طاہر کی طرف میں نے بھیجا تھا, ایک بھیجا تھا مطلب کہ کتابچہ اردو میں تھا, اس میں تھا کہ یہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور اجتماعی لڑکا نہیں دیا. ایک اس میں مطلب کو دلائل کے ذریعے قرآن کریم کے دلائل, احادیث صحیحہ, مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام, آپ کی تحریریں, اس کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ اللہ نے دیا ہی نہیں. ایک بات یہ ثابت کی تھی. دوسری میں نے اس میں یہ ثابت کیا تھا اس اپنے جو کتابچہ بھیجا تھا, یہ 2 کتابچے تھے, ایک یہ تھا ایک دوسرا تھا. اردو کے کتابچے کا نام تھا ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیش ہوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت یہ ہے. یہ انگلش میں ہے. میں نے شروع میں جب لکھنا شروع کیا, میں اردو میں شروع کیا تو میں نہیں لکھ سکتا تھا. مجھے اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می ٹو رائٹ ان اردو, کیونکہ یہ فلسفہ ہے, اس کی لینگویج اپنی ہوتی ہے. تو میں ایزیلی پھر انگلش میں سارا اس نے میں نے لکھا. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ قادیانی لوگ جو ہیں نام نہاد خلافتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ اس کو چیلنج کریں. اس کو یہ وہی علامتیں ہیں اس میں جو موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی الہامی پیشگی میں اس کی مرکزی الہامی قطعی علمی نشانیاں جو ہیں وہ اس میں ہیں ساری. تو یہ صادقوں کی شان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ صادقوں کو وہ چیزیں دیتا ہے.
مرزا بشیر الدین محمود جھوٹا آدمی دعوے کرتا پھر رہا مسلم موعود ہونے کے، بلکہ اس کے دعوے سے پہلے دنیا دار مربی جو ہیں، مولوی جو تھے، مرزا صاحب کے علیہ السلام کے صحابی تھے ایک لحاظ سے، تو وہ ان کو مسلم موعود بنا کے بیٹھ گیا 1914 میں۔ نیوز نمبر 5 الغلام.com پر آپ پڑھیں جا کے، ثبوت وہاں پر موجود ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام کا بنیادی حکومتی یا خلافتی ڈھانچہ کیا ہے؟ کیا آپ کے بعد بھی آپ کی جماعت میں جماعت احمدیہ قادیان کی طرز پر خلافت ہوگی؟ اگر قائم ہوگی تو کیا اس خلافت کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ اسلام کا بنیادی حکومتی یا خلافتی ڈھانچہ خلفائے راشدین محمدیہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا بتانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین جو گزرے ہیں امت محمدیہ میں، ان کا حکومتی اور خلافتی ڈھانچہ کیا تھا۔ یہاں پر اتنی تفصیل نہیں میں بتا سکتا کیونکہ چھوٹا سا سیشن ہوتے ہیں سوال جواب کے، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کیا حکومتی ڈھانچہ تھا، وہ کس طرح تھے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ اسلامی انتظامی یا انتخابی خلافت کے بعد امت محمدیہ میں مجددین کی شکل میں الہامی یا تجدیدی خلافت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تا قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاکسار کے بعد بھی امامت یا امارت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب اس امامت یا امارت میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر حدیث مجددین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور بطور مجدد یا خلیفہ مبعوث ہو جائے گا، جیسے کہ یہ عاجز ہوا ہے، میرے بعد بھی وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ خاکسار کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، جس نے جعلی خلیفے نہ دکھا دیا نہیں بنے بیٹھے ہیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مامور کرتا ہے، قرآن سے ثابت ہیں باتیں۔ یہ تھے اٹ پٹو خلیفے بن کے بیٹھے ہیں، لین لگی ہوئی ہے، محمود شاہ بنیا، وہ تیاری ہو رہی ہے، وہ بدکار آدمی دی خلیفہ بن لی۔ چوتھی بات یہ، میرے فہم کے مطابق دین اسلام کو اتنا نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا جتنا حکومت کے لالچ میں اپنوں نے ہی پہنچایا ہوا ہے۔ یہ جو سارے انبی تھے، کون تھے یہ لوگ؟ اب یہ عباسی آ گئے، عدلے کا بدلہ، پھر انہوں نے اپنے بدلے لیے ان سے، یہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اتنا غیروں نے نقصان نہیں پہنچایا امت محمدیہ کو یا دین اسلام کو جتنا اپنوں نے پہنچایا۔ اگر امریکی صدارتی نظام صدیوں چل سکتا ہے تو کیا وجہ ہے جن لوگوں کے پاس قرآن کریم ایسا کامل کتاب ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی موجود ہو، تو پھر وہ کیوں ایسا اسلامی نظام نہیں بنا سکتے جو کہ تقوی اور انصاف کے ساتھ ساتھ صدیوں تک جاری رہ سکے؟ بنا سکتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ خاکسار چونکہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم رہا ہے، پتہ نہیں اللہ نے مجھے پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ اسی طرح بنایا تھا کہ وہ اس کے کام لینے تھے مجھ سے۔ خاکسار چونکہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خاکسار ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی تجدید ہوگی میری، جو انشاءاللہ تعالیٰ میرے دل میں ہے، میں چاہتا ہوں کروں۔ ابھی تو بلائے قادیانی کوئی نہیں، احمدیت جان چھوٹ رہی، اور اسیر اور رہائی پانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بندہ کرے کیا، آنے والا کیا کرے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے توفیق دی تو میرے اندر ایک جذبہ ہے، کمٹمنٹ ہے میری، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی سسٹم دے کے جاؤں امت محمدیہ میں، تاکہ پھر اس کے بعد پھر ایک حکومتی یا ڈھانچہ جو امامت کا ہوگا، امارت کا ہوگا، وہ چلتا رہے صدی، اور اسلام ترقی کرے، امت محمدیہ ترقی کرے، نہ کہ زوال پذیر ہو جائے۔ ہماری امت محمدیہ میں دیکھو کوئی عالم، کوئی علم ہے ہی نہیں، یعنی وہ ہمارے اسلامی ملک وہ ہائی جیک کر لیے کچھ خاندانوں نے، وہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی علم حاصل کرتا ہے اس کو سزائیں جاری ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، اور پچھلے دنوں الغلام.com پر میں نے ایک مرر لگایا، وہاں پر وہ جو تھا وہ نیلام گھر وہ شخص چلاتا تھا، اس کا نام پتہ نہیں بھلاسا تھا، طارق عزیز۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی اس وقت 180 نوبل پرائز بنا رہے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد 5 کروڑ ہوگی، زیادہ ان کا، میں اگر میں مطلب کہ تکلف سے بتاؤں تو 5 کروڑ سے زیادہ نہیں۔ مسلمان 1 ارب 50 کروڑ، کہتا صرف 3 نوبل پرائز۔ یعنی ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ جس پر جو وحی نازل ہوئی تھی، اقرا سے شروع ہوئی تھی کہ پڑھ۔ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھا،
ایک راشد علی بلوچ کی ایک میں نے سنا ہوا ہے، ایک کلپ ہے اس کا، وہ بڑا وائرل ہوا ہے. تو وہ کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے، وہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ ہم اس کی امت ہیں جس کو اللہ نے معلم بنایا تھا، اور یہودی ایک گڈریا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام گڈریا تھا، وہ اس کی امت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑھئی تھا، وہ کام کرنے والا، اس کا باپ یہ تھا. دیکھو اس کی امت وہ کدھر پہنچ گئی. وہ جس کو معلم اللہ نے بنایا، اقرا سے آغاز کیا وحی کا، سارے چور ڈاکو اس امت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی مطلب کہ 3 نوبل پرائز لیے امت محمدیہ میں، وہ ایک کو شاعر کو ڈاکٹر عبدالسلام کو ویسے نکال دیا، ملک سے نکال دیا. اور وہاں پہ اسلام آباد یونیورسٹی میں قائد اعظم غالباً وہ وہاں ڈپارٹمنٹ کا نام اس پہ رکھا. تو اس وقت تک جماعت اسلامی یہ سارے لوگ محمد سمدی عاشقی رہے ہیں، نام نہاد عاشق ہیں. اس وقت تک انہوں نے جنگ ہو گئی وہاں پر. جب شروع میں 1986 میں آیا تھا ادھر کیل میں، وہاں پر اس شعبہ میں وہاں پر ایم ڈی کو ادھر آیا ہوا تھا، اس نے اسائلم لی تھی. وہ کہتا تھا کہ میں بھی اس میں کافی زخمی ہوا تھا جب شور پڑا وہاں پر نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ نے معلم بنایا تھا، خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اس کی امت ہے. تو یہودیوں کا جو ایک گڈریا تھا موسیٰ علیہ السلام، اس کی امت دیکھو کیا بن کے بیٹھی ہے، کتنے عالم ہیں وہاں پر. اور عیسائی جو ہے وہ بڑھئی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی امت میں بہت نوبل پرائز ونر ہیں. تو یہ بدبختی دی انتہا ہے مسلمانت ہے کہ اس قسم کے جعلی قسم کے مسلمان پیدا ہو گئے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے عاشق ہیں. وہ عاشق نہیں ہے، مردود لوگ ہیں یہ، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بدنام کرتا. وہی حال اب جماعتی مجھے قادیان کا ہے. مرزا بشیر الدین محمود سے جو شریعت سلسلہ شروع ہوا ہے وہی پیری مریدی کا. تو انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. میرا اخراج مقاطعہ کیوں ہوا؟ میں نے کسی کیا جرم کیا جماعت احمدیہ میں نے ایک مقدمہ رکھا مرزا طاہر کے آگے کہ جناب وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا مرزا صاحب کو، نہ پیدا ہوا ان کے گھر میں. یہ ثبوت ہے، قرآن ہے میرے پاس، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میرے پاس ہے، مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریریں میرے ہاتھ میں ہیں. مرزا طاہر کہتا ہے شیطانی فساوس. وہ بندہ پوچھے انہوں مرزا طاہر نو کہ وہ گھر دے شیطان مرزا لقمان کی شکل بیٹھا تھا جہاں اپنی بیٹی نو زیادتی کر رہا تھا. انہوں وہ نظر نہیں آیا کہ میرا دماغ کی کرتا پھردا، وہ میرے تے الزام لاتا ہے شیطانی فساوس. ہوں تسی خود فیصلہ کرو احمدی ہو، تھوڑا تعلق جماعتی احمدیہ قادیان نہ یا لاہور نہ یا جتنا بھی ہے کہ یار یہ شیطانی وساوس جو بندہ اپنے ہاتھ میں قرآن کریم لے کر کھڑا ہے، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام جس کے پاس ہے، مرزا غلام صاحب کی تحریریں احادیث صحیحہ اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ ثابت کرتا ہے ان سے کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا تھا. لہذا مرزا بشیر الدین محمود ایک جھوٹا دعوے دار تھا مسلم موعود ہونے کا. اور دوسرا پھر یہ میں نے اس کے آگے رکھا کہ یہ ثبوت ہے اس کا مسلم موعود ہونے کا. یہ وہ علامتیں ہیں اس میں کہ جو اللہ نے مرزا غلام صاحب کو اس الہامی پیشگوئی میں دی ہوئی تھی. اب مجھے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خط پڑے سارے وہ alغلام.com پہ ہو گئے شیطانی وساوس. بندہ نے پوچھے بھی تسی لوگوں نے یرغمال بنا کے شیطانی نظام بنا تسی یہ کی کیتے ہے. یعنی یہ لوگ عام مسلمان مولویوں سے بدتر نکلے. انہوں نے مرزا غلام صاحب کی تعلیم کا، اس کی احمدیت کا، اس کی جماعت کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. میرا اخراج مقاطعہ. اب میں باہر بیٹھا ہوں، میرے ساتھی بھی سارے بیٹھے ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں. میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ ان سب اسیروں کو طاقت دے گا اور یہ رہائی پائیں گے، یہ رستگاری پائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میرے بعد بھی پھر جیسے کہ سوال میں آیا ہے کہ آپ کے بعد بھی کیا ہوگا، تو میرے بعد بھی پھر امارت اور امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی ایسا نظام بنا کر جاؤں اس دنیا میں، کیونکہ بہر سیاست کو میں کچھ جانتا ہوں، پڑھی ہے میں نے. تو پھر اس کے بعد پھر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، جو میں کر کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی بخشے گا. اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اگر امریکی سسٹم میں ایک صدارتی نظام صدیوں قائم رہ سکتا ہے تو ہمارے اسلام میں کیوں نہیں رہ سکتا ہے کہ ایسا نظام بہترین ہو جہاں پر وہ امارتی یا امامت کا سلسلہ جاری رہے اور پوری امت ایک ہاتھ پر اکٹھی ہو تو ترقی کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے میری مدد فرمائے گا اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اگلا سوال کریں. حضور اگلا سوال ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اس صدی کے مجدد اور مسلم موعود ہیں، یا وہ مسیح ابن مریم ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی تھی.
کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی بجائے سارا زور یا زیادہ وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت اور خلیفہ ثانی صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے پر خرچ کرتے رہے ہیں؟ جناب میں تو ثابت کر دیا ہے، یہ اپنے دعوے کو تو سچا ثابت کر کے مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا نا، یہ کتاب ہے آدمی ہے۔ اب اس کی ریوائز جو ورژن ہے اب انشاءاللہ دنیا میں آئے گا اور لوگوں کو پتہ لگ چل جائے گا کہ مرزا صاحب السلام کو جو ذکی غلام دیا گیا تھا، اس کو جو نشانیاں بتائی گئیں وہ کس طرح پوری ہوئی ہیں کسی انسان کے وجود میں، تو یہ وہ ثبوت ہے اس کا، سب میں نے تو وہ ثابت کر دیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی سچائی کے متعلق ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس سوال کا، خاکسار اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور اس کا قطعی الہامی مدلل اور معود ثبوت خاکسار کا الہامی الہی نظریہ ورچوئس گاڈ یہ ہے، میرے پاس تو ہاتھ میں ثبوت ہے۔ یہ بعد میں وہ انشاءاللہ ریوائز جو فارم میں اب وہ چھپ رہا ہے، کافی میں نے اس میں تھوڑی سی اور باتیں بتائی ہیں، فلسفہ کی دنیا کی باتیں ہیں، تو بہرحال وہ انشاءاللہ صاحب علم جو لوگ ہیں تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا، ان کی دلچسپی ہوگی اس میں، باقی نظریہ وہی ہے ورچوئس گاڈ۔ دوسرا حصہ کی طرف میں آتا ہوں سوال کا، یہ کہ خاکسار زیادہ وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت اور خلیفہ ثانی کو جھوٹا ثابت کرنے پر خرچ کر رہا ہے۔ جواباً گزارش ہے کہ یہی کام خاکسار سے پہلے ہر مامور اور مرسل نے کیا تھا، یہی کام کیا تھا مجھ سے پہلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا پہلے، بھی توڑو ان کو، یہ کوئی خدا شدہ نہیں ہے۔ قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بت نہیں ہے، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ آسم نے بتوں کو توڑا تھا اور خانہ کعبہ سے نکالا تھا، اور اس کے ساتھ ہی دین اسلام کی تخم ریزی ہوتی جا رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے پہلے عیسائیوں کے نعوذ باللہ خدا کو مارا، اور جو جھوٹے عقائد امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے تھے ان کی بے کنی تھی، اور یہی آپ کی تجدید تھی۔ تو یہ کام تو وہ کرتا ہے مرسل، جو فطور ڈال دیا گیا ہے امت میں یا اسلام میں تو ان کو وہ نکالتا ہے باہر۔ اچھا، یہ جو دعوے کیے ہیں مرزا بشیر الدین نے، جھوٹے دعوے کیے ہیں، یہ تو لے دے کے بیٹھ گئے سارے احمدیاں نو، جھوٹے دعوے منوا کے بیٹھے ہیں۔ تو آنے والا دا کام سب تو پہلے انہوں نے جھوٹے دعوے نو پول کھولنا ہے کہ کس طرح یہ جھوٹا آدمی تھا، اور اپنے دعوے کی سچائی جو لوگوں نے آ کے پیش کرنی تھی، وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے، یہ ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ ہے، یہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ ڈیوائن، میں کہتا ہوں کہ بڑی جلدی دنیا میں یہ ڈیوائن لا ہوگا، یہ ڈیوائن لا بنے گا، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل لا بنے گا، مدر آف لاز بنے گا، دا سیل آف آل لاز، یہ نظریہ، یہ کتاب چاہیے بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا محمدی مریم سے کہ میں اس کو یہ دوں گا، اس نے دے دیا۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ خاکسار جماعتی احمدیہ کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ احمدیت کے بیس میں محمودیت یا بلائے قادیان نے احمدیت اور اسلام میں جو گند ڈالا ہے، خاکسار اسے صاف کرتا پھر رہا ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے سچے مصداق کا اصل اور پہلا کام یہی ہے کہ وہ جھوٹے دعوے دار کے جھوٹے دعویٰ مسلمات کو کلیتاً جھوٹا ثابت کر دیں۔ 15ویں صدی ہجری کے موعود مجدد اور موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا سب سے ضروری کام یہی ہے۔ جھوٹے کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے خاتمہ کے بعد ہی لوگوں کی یا احمدیوں کی سچے دعوے دار کی طرف توجہ ہوگی، اور یہی کچھ سامعین کرام میں کر رہا ہوں، یہی میں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے، تو میں تھوڑی سی ایک اور باتیں بتا دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں، میں کسی گاؤں میں بھی نہیں پیدا ہوا، جنگل میں پیدا ہوا ہوں، اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ میرا مذہبی علم کوئی نہیں ہے، پیدائشی احمدی، میرے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی ان پڑھ تھے، 5 کلاس پڑھی ہوئی تھے ہندوستان سے۔ تو ویسے دنیاوی تعلیم زبردست میں نے حاصل کی، ایم اے کیا اور بڑے زبردست نمبروں میں کیا، ہمیشہ بہت اچھا۔ تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں ان کا نام ہی لے لیتا ہوں آج، ماسٹر مبارک احمد، غالباً وہ کاٹھ گڑھی ہیں یا جو بھی ہیں پیچھے ہندوستان سے، وہ میرے کلاس انچارج تھے، انگلش میں نے ان سے پڑھی ہے، کلاس انچارج بھی تھے۔ ان کے بڑے بھائی عبدالسمیع صاحب وہ میرے استاد تھے، پتہ نہیں ان کا سلام مجھے پہنچا ہے
یہاں پہ جرمنی میں. تو بہرحال اب مجھے نہیں پتہ وہ باقاعدہ حیات ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اگر باقاعدہ حیات ہیں تو میری ان کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے. بہت نیک آدمی ہے. اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ظاہر ہے ہر انسان نے مرنا ہے، ہم سب نے ادھر ہی جانا ہے. تو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. بڑے نیک انسان تھے. ان سے میں نے فزکس اور میتھ پڑھا ہے. یہ تعلیم الاسلام کی باتیں ہیں. تو پھر میں کالج میں ریگولر نہیں اپنی تعلیم جاری رکھ سکا تھا. پرائیویٹ پھر میں نے ایف اے کیا، بی اے کیا، پھر ایم اے پنجاب یونیورسٹی میں نے ریگولر کیا. تو مقصد شوق تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کراں. تو دیکھیں خدا کی قدرتیں کیا ہیں کہ میں تو ایک پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا اعلیٰ تعلیم. مجھے کیا پتہ تھا کہ میں قوم کیا ہونا ہے میری زندگی میں. میں ڈاور میں رہا ہوں. قادیانی جماعت کے جو لوگ ہیں میرے مخالفین، ان سے کہتا ہوں ڈائیں ڈاور جائیں. جہاں پر میں پیدا ہوا وہاں پہ رہا. پرائمری اسکول ڈاور میں 5 کی. پھر احمد نگر میں نے 8 جماعتیں پڑھی، وہاں ڈاور میں ہی رہا تھا. پھر 69 میں 9th A میں کلاس میں داخل ہوا تھا تعلیم اسلام ہائی اسکول ربوہ. وہاں پھر میں 69 سے آگے تک جرمنی آنے سے پھر وہیں پہ رہا ہوں. پھر اس میں کچھ عرصہ میں کراچی میں رہا ہوں 2-2.5 سال. تو اورنگی ٹاؤن ناظم آباد، پھر دارالحمد میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کیا. تو وہاں پر یہ سجدہ میں جب ایم اے کر لیا پھر یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ. تو میں اپنے الفاظ ہیں، الہام نہیں میں اس کو کہوں گا. ہاں الہام اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتایا تھا تو لوگوں کو بتا دے. میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو میرے خدا نے چاہا ہے کہ میں جانوں. یہ الہامی بات ہے. بعد میں پتہ چلا، میں اپنی طور سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میری تو خواہش تھی میں پی ایچ ڈی کروں. اور جماعت بڑی وظیفے دیتی ہے فلانا، وہ وظیفے چنگے نہیں دیتے میں نے، تو انہوں پتہ ہی ہے وہ میرے خط سارے لگے ہوئے ہیں پڑھے. مجھے پتہ چل گیا اس بات کا کہ خدا نے مجھے بتایا کہ آئندہ زمانے میں لوگ تیرے پر پی ایچ ڈی کیا کریں گے. تجھے میں وہ علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا. تو یہ وہ احسان ہے اس کا. دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود ایک مسیح موت کے گھر پیدا ہوا. بڑے جید عالم تھے جن کی زیر نگرانی ان کی تعلیم میں تربیت ہوئی. اس کے باوجود مرزا غلام صاحب کی زندگی میں اس پر بدکاری کا الزام لگ گیا تھا مرزا محمود پر. یہ ساری باتیں لاہوریوں کو کتاب چھپی ہوئی ہے. ایک پشاور کا کوئی صحابی تھا تو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی. میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں جنگل میں پیدا ہوا. میں ڈاور بھی اگر میں کچھ رہا ہوں کافی عرصہ، پیدا جنگل میں ہوا تھا، ڈاور میں رہا ہوں. ڈاور کیا ہے؟ وہ ایک بڑے ذمہ دار ہیں وہاں پر. کھوکھر ہیں وہ قوم کے. 30-40 مربع زمین ہے ان کی. تو مالک ہیں ڈاور کے کمی. باقی کوئی نائی ہیں، کمہار ہیں. 8-10 گھر جو ہم مائیگریٹ ہو کے انڈیا سے ادھر آ گیا تو ہم ڈاور میں. میرے والد صاحب کو ربوہ کا بڑا شوق تھا کہ میں ربوہ کے قریب رہنا تاکہ میرے بچے پڑھے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنی سب کچھ انہوں نے گنوا دیا، لیکن 20-22 ایکڑ ان کو الاٹ ہو گیا ادھر ڈاور میں. تو زمین ناقص تھی. ساری زندگی غربت میں ہم نے گزاری. تو بہرحال ڈاور جو ہے چوروں اور ڈاکوؤں کا وہ گاؤں ہے. یعنی میں بتا دیا نا کہ وہ سارے وہی ان کا کام ہے، چوریاں کرنا، ڈاکے کرنا، زناکاری کو یہ جرم ہی نہیں. میں وہاں پر پیدا ہوا، وہاں پر رہا. میرا قادیانی مخالفوں کو کہتا ہوں جا کے تحقیق کریں، میرے پر ایسا کوئی جھوٹا الزام لگا کر دیکھیں. میں بشیر الدین محمود ایک کاذب انسان تھا، بدکار تھا. وہ 4 گواہ مانگتا رہا. میں 4 گواہوں کی بات نہیں کروں گا. میں حلف موقت بعذاب کے ساتھ ممبر یسوع پر کھڑے ہو کر وہ جھوٹے الزام کو رد کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے. ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں. مرزا طاہر بھی اکثر اپنے جو تقریروں میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ لوگ بور نہ ہوں. میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. میں کوئی چھوٹا سا تھا، 2-4 سال کا ہوں گا. والد صاحب فوت ہو گئے تھے. وہ ڈیرہ آج بھی مجھے یاد ہے جہاں پر میں پیدا ہوا تھا. اس زمانے میں یہ جو کھوکھر ذمہ دار ہیں ہمارے ڈابر کے، انہوں نے وہ بندے رکھے ہوئے ہیں چور. وہ چوریاں کرواتے ہیں، پھر جانور چرا کے پھر وہ بیچتے ہیں. جو ان کا کاروبار یہ ان پڑھ لوگ ہیں. تو میں بتاتا ہوں کہ وہ جس حویلی میں پیدا ہوا تھا وہیں کی بات ہے. تو وہاں پہ 1-2 گھر تھے جہاں پر ہم رہتے تھے. 1-2 چھپریاں تھیں جہاں پر ہم اپنا ڈھور ڈنگر مال بیشی باندھتے تھے. یہ میں نے اپنے بھائیوں سے بات سنی ہوئی ہے. بڑے بھائی دونوں میرے فوت ہو گئے ہیں. عبدالسلام بڑا بھائی تھا، یہ محمد لطیف کا والد ہے عبدالسلام. تو اس سے چھوٹا عبدالستار تھا، وہ عبدالسلام سے چھوٹا تھا. اس کے بعد 2 بہنیں ہیں میری، الحمدللہ ابھی وہ باقاعدہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور میں سب سے چھوٹا ہوں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو
وہ اسیروں کی رستگاری کا دن دکھائے، اس کے بعد وہ جائیں اس دنیا سے۔ میں نے یہ باہر جانا، میری دعا رہتی ہے کہ اللہ ان کو دکھانا۔ وہ واقعہ یہ ہے، کافی دفعہ میرے بھائیوں نے بتایا تھا مجھے کہ اس زمانے میں جب میں 2-3 سال کا تھا، ایک زیادو مسلی تھا ڈاور کا، میں نے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے، اور اس کا ایک بیٹا تھا نظر محمد، تو وہ بھی مجھے جانتا تھا، بڑی میری عزت کیا کرتا تھا نظر محمد۔ حالانکہ میں احمدی مہاجر، وہ ادھر مسلی تھے، چور تھے، لیکن اس کو پتہ تھا میری عادت کیا ہے، یہ کیسا بچہ ہے۔ تو وہ زیادو مسلی چور تھا۔ تو اس زمانے میں جب میں 2-3 سال کا تھا، یہ 55, 56, 57 کی بات ہوگی، 58 کی، تو وہ ادھر جو ہے نا لاریاں کی طرح پرے چک ہیں، وہ چکوں میں لوگ رہتے ہیں، سرگودا کی چک ہیں، 33, 34, 35, 38 سارے۔ وہ جادو چور تھا، وہاں پہ ایک بہت ہی اچھا بیل، یعنی وہ جیسے نہیں وہ ویڑا کہتے ہیں پنجابی جی، ویڑا، نیا بیل بننے والا، وہ وہاں سے چوری کر کے کسی چک سے، آبادگر تھے ان کا لے کے آ گیا کہ ہمارے وہ ڈیرے میں آ گیا۔ تو میرے ڈیرے میں آ کے نا، ظاہر ہے کہ ہم اتنے بڑے ذمہ دار تو نہیں بڑے تھے کہ ہم ڈانٹتے تو کون آیا بھی ادھر آیا، کیونکہ اسی غریب لوگ تھے، ذمہ دار تھے، اگرچہ اسی کو کمی نہیں تھے، لیکن وہ ہم کھوکھر کا مقابلہ نہیں ہم کر سکتے جن کے وہ چور تھا۔ اس نے آ کے وہ ڈھگا یعنی بیل ہماری وہ چھپری میں باندھ دیا، باندھ کے نکل کے میرے بڑے بھائی اسلام کو کہتا ہے کہ اسلام اے ٹگا کانا ہے۔ اچھا، میرا بھائی اسلام تو سمجھ گیا اس بات کو کہ کی کہہ گیا، مینوں وہ چلا گیا ڈاور میں۔ تو میرا بھائی ستار جڑا اس کے چھوٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ بیچارہ سادہ بڑا تھا، بدھو میں کہوں گا۔ مقصد یعنی یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرے خاندان کا کیسا، ہماری کیسی دنیا ہے، کیسا علم ہے، کیسے ہم لوگ ہیں جن کے گھر میں اللہ نے وہ ذکی غلام پیدا کیا۔ تو وہ میرا بھائی عبدالستار جو تھا نا، بھائی عبدالسلام اکثر یہ سنایا کرتا تھا واقعہ کہ وہ اندر جا کے چھپری میں وہ بیل کو دیکھتا تھا بھی یہ آنکھیں دیکھوں اس کی، ایک کانا کی تو لیکن وہ جا کے اس نے دیکھا تو وہ دونوں آنکھیں ٹھیک اس کی۔ تو اس نے کہا میرے بڑے بھائی اسلام کو کہ بھائی یہ کانا تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائی عبدالسلام نے اس کو کہا بدھو وہ کانا آخر کانا نہیں وہ کہہ گیا، وہ کیا وہ کانا اس تو یہ لفظ انہیں محاورے سے گل کی ہے، وہ دس کے گیا بھی یہ چوری کا ٹگا ہے، میں اتنے بن کے تڑ کے جا رہا ہوں، میں چلیا۔ تو وہ میرا بھائی اسلام تو سمجھ گیا، بھائی ستار سمجھ آئی یہ کانا ہے، وہ وہ اکھاں دیکھتا پھر یہ کانا تو کوئی نہیں ہے۔ یعنی سادگی کی انتہا دیکھو کہ وہ چور کہہ کے جاتا ہے کہ ٹگا کانا ہے، میں بن کے چلیا گیا۔ وہ میرا بھائی ایک سادہ بدھو، وہی اکھاں دیکھتا بھی کانا تو کوئی نہیں ہے گا، وہ کانا تو مراد وہ چوری کا کہہ کے گیا سی بھی ٹگا چوری کا میں تمہیں کو بن کے چلیا، میں چلیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، پیچھے کھرے چل پیا، وہ لوگ لب رہے تھے ٹگے اپنے نوں، وہ کرتے 4-6 گھنٹے بعد اتنے سارے ڈیرے تے آ گئے، انہوں نے تروڑا پاتا، ڈھول بجایا بھی اسی ٹگا پھڑ لیا۔ اچھا، میرے بھائی تھے اتنے، میرے بھائیوں نے کہا بھی یہ ٹگا جا بندہ بن کے گیا نا اتنے، تھی انہوں جا کے پھڑو، سان کو پھڑے، انہوں نے پتہ لگ گیا جادو مسلی، وہ کھوکھروں کو پتہ لگ گیا بھی وہ ٹگے کا پھڑیا گیا ساڈا۔ وہ نمبردار آ گیا سارے ڈیرے تے جڑا کھوکھر سی، وہ 50 بندے سی، وہ پیچھے کھرے دے نال، وہ سارے لے کے ٹگا بھی لے کے میں ڈاور آ گیا، ساری جان چھوٹی۔ اتنے جا کے انہیں اچھے مطلب کہ حلوے شلوے بنائے، گوشت کھلائے، چنگی خاطر کی انہوں دی، ٹگا انہوں دیتا، انہوں نے کہا جاؤ گل ختم ہو گئی۔ یعنی وہ اس قسم کے وہ چور ہیں۔ تو میرے بھائیوں کی سادگی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ڈھگا کانا ہے، تو وہ اکھاں پائی میرا دیکھتا پھرتا بھی کہ یہ اکھ تو کانا ہے، اکھ تو کانا نہیں سی، وہ چوری دا سی۔ تو یعنی میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، یعنی اتنی سادگی ہے کہ وہ میرے بھائی یہ بھی نہیں سمجھ سکا بھی وہ کہہ گیا کہ ٹگا کانا ہے، تو مطلب کہ چوری دا ہے۔ بڑا بھائی تو سمجھ گیا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک ضمنی سی بات تھی میں نے بتانی تھی کہ وہ سادگی کی انتہا تھی میرے بھائیوں کی، اور عبدالستار کی خاص کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو غریقت رحمت فرمائے، دونوں فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا کر کے۔ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے میرے خیال میں، تو اگلا سوال بتائیں۔